السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج ہم اپنی کتاب شرح العقائد کا صفحہ نمبر 23 کھولتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ PDF میں کھولیے، جو ہم نے آپ کو شروع میں PDF دی تھی اسے کھولیے۔ آتے ہیں، پہلے تھوڑی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بکیفیت العمل وتسمى فرعیۃ وعملیہ، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلیۃ واعتقادیہ، والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام، لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها، وبالثانية علم التوحيد والصفات، لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده۔ پیارے طلبہ، آج صاحب شرح عقائد اعلم سے دو باتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ حکم شرعی اس کی دو قسمیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو مصنف ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ آئیے ہم تھوڑی تفصیل کرتے ہیں۔ اعلم، آپ جان لیجئے، ان الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ، احکام یہ حکم کی جمع، حکم کے چند معنی آتے ہیں، نسبت و امر الی امر آخر، ایجاب و مسلبہ، یہ بھی حکم کا ایک معنی ہے۔ ایسے ہی حکم کا ایک معنی ہے ادراک تلک النسبت بمعنی ان النسبت واقعۃ او لیست بواقعہ، نسبت کا ادراک کرنا اس معنی کر کہ نسبت واقع ہے یا نسبت واقع نہیں ہے۔ پہلا معنی کیا بتایا؟ ایک امر کی اسناد دوسرے امر کی طرف کرنا ایجاباً یا سلباً، یہ بھی حکم ہے۔ اور ایک ادراک النسبت نسبت کا ادراک کرنا، ان نسبت واقعہ، کہ نسبت واقع ہے، اور لیست بواقعہ، یہ نسبت واقع نہیں ہے۔ تو ہم نے حکم کے کتنے معنی سیکھے اب تک؟ دو، اور تیسرا ایک معنی ہوتا ہے جو کہ اصولیین کی اصطلاح ہے، وہ ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال العباد بالاقتضاء بالتخیر، اللہ کا وہ خطاب جس کا تعلق افعال عباد سے ہوتا ہے، چاہے وہ اقتضاء کے ساتھ ہو یا تخیر کے ساتھ ہو۔ یاد رہے یہاں پر جو معنی اخیر یعنی اصولیین کا جو مصطلح ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ نسبت و امر الی امر آخر، جو پہلا معنی ہم نے حکم کا بیان کیا تھا وہ مراد ہے۔ اب حکم شرعی یعنی شارع ایک امر کی اسناد دوسرے امر کی جانب کر دے، وہ حکم شرعی ہے۔ حکم شرعی وہ حکم ہے جو شریعت سے ثابت ہو، شرع سے ثابت ہو، جو مستفاد ہو شرع سے، عام ازیں، خواہ وہ شرع پر موقوف ہو یا شرع پر موقوف نہ ہو۔ شرع پر موقوف ہو جیسے کہ تمام طرح احکام شرعیہ، عملیہ، فرعیہ، وجوب صلات ہے، وجوب زکوٰۃ ہے، وجوب صوم ہے، یہ سب کے سب احکام شرعیہ ہیں اور ان کا ورود شرع پر موقوف ہے،
ان کا ثبوت ورود شرع پر موقوف ہے۔ اس کے برخلاف خالق کائنات موجود ہے تو اس کا موجود ہونا یہ ورود شرع پر موقوف نہیں ہے وہ بھی حکم شرعی۔ تو احکام شرعیہ وہ احکام ہیں جو مستفاد ہوں شرع سے، خواہ شرع پر موقوف ہوں یا شرع پر موقوف نہ ہوں۔ یہ ہم نے عموم اس لیے کیا تاکہ دونوں قسم کے حکم کی جو دو قسمیں ہیں حکم شرعی کی، حکم شرعی اعتقادی جس کو اصلی بھی کہتے ہیں، اور ایک حکم شرعی عملی اور فرعی، ان دونوں قسموں کو تاکہ شامل ہو جائے اس لیے ہم نے یہ عموم کیا۔ فرماتے ہیں کہ ان الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، منہا کچھ تو وہ احکام ہوتے ہیں ما یتعلق بکیفیت العمل، جن احکام شرعیہ کا تعلق کیفیت عمل سے ہوتا ہے کہ شارع وہاں پر حکم دیتا ہے تو وہ حکم کا تعلق کیفیت عمل سے ہوتا ہے کہ بندے کو وہ کر کے دکھانا ہوتا ہے کہ کرنا ہے اسے۔ ایسے احکام شرعیہ جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہوتا ہے تو سما فرعیت و عملیہ، ان کا نام فرعیہ رکھا جاتا ہے، احکام شرعیہ فرعیہ اور عملیہ۔ فرعیہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ اصول اربع جو شرع کے 4 اصول ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، یہ احکام اس پر متفرع ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام فرعیہ رکھا جاتا ہے۔ عملیہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ وجہ سمجھ میں آ گئی، کیونکہ ان کا تعلق کیفیت عمل سے ہوتا ہے، وجہ تسمیہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ ومنها احکام شرعیہ میں سے کچھ احکام وہ ہیں ما یتعلق بالاعتقاد، جن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اعتقاد سے ہوتا ہے، یعنی کر کے نہیں دکھانا ہے بلکہ اپنے دل سے اس کا اعتقاد اور اذعان کرنا ہے۔ ایسے احکام شرعیہ مثلا اللہ ایک ہے اس کا اعتقاد رکھنا ہے، اللہ موجود ہے اس کا اعتقاد رکھنا ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے اس کا اعتقاد رکھنا ہے، یہ بھی حکم شرعی ہے۔ تو یہ وہ احکام ہیں جو ابھی ہم نے بیان کیے کہ جن کا تعلق اعتقاد اور اذعان قلب سے ہے۔ ایسے احکام شرعیہ کا نام اصلیہ اور اعتقادیہ رکھا جاتا ہے۔ اصلیہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تمام تر احکام عملیہ اس وقت تک مفید نہیں ہو سکتے جب تک کہ اعتقاد درست نہ ہو۔ تو تمام احکام فرعیہ عملیہ کے لیے احکام اعتقادیہ جو ہیں وہ اصل اور جڑ ہے، اس لیے ان کا نام اصلیہ رکھا جاتا ہے۔ اور اعتقادیہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ کیفیت عمل سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ اذعان اور اعتقاد سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ وجہ تسمیہ بھی ذہن میں آ گئی۔ بہرحال احکام شرعیہ دو طرح کے ہوئے، احکام شرعیہ وہ جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہوتا ہے، اور ایک وہ جن کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے۔ تو دو طرح کے احکام ہو گئے۔ تو ایک علم وہ ہوتا ہے جس کے اندر احکام شرعیہ، ایسے احکام شرعیہ سے بحث ہوتی ہے، ایسے احکام شرعیہ بیان کیے جاتے ہیں جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، وہ بھی علم ہوتا ہے۔ اور ایک علم وہ ہوتا ہے جس کے اندر ان احکام شرعیہ سے بحث ہوتی ہے یا ان احکام شرعیہ کے ان احکام شرعیہ اور مسائل سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے۔ تو دو طرح کے علم ہوتے ہیں، وہ علم جس کا تعلق اولا سے ہے یعنی کیفیت ایسے احکام سے ہے جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، یسمى علم الشرائع والاحکام، ایسے علم کا نام علم الشرائع والاحکام رکھا جاتا ہے۔ علم الشرائع والاحکام کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ، تو اس کی وجہ شرائع یہ شریعتن کی جمع ہے، احکام یہ حکم کی جمع ہے۔ وجہ تسمیہ کی طرف صاحب شرع اشارہ کرتے ہیں، لما انہا لا تستفاد الا من جہت الشرع، کیونکہ وہ احکام شرعیہ جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہوتا ہے وہ احکام شرعیہ مستفاد نہیں ہوتے ہیں الا من جہت الشرع، مگر شرع کی جہت سے، کہ شریعت پر ان کا ثبوت اور سمجھنا معرفت موقوف ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا نام، اگر وہ علم جس کا تعلق ایسے احکام سے ہے اس کا نام علم الشرائع رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسے علم الاحکام بھی نام رکھا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب احکام کا اطلاق ہوتا ہے تو فہم کی سبقت اور تبادر احکام ہی انہی کی جانب ہوتا ہے، احکام شرعیہ فرعیہ کی جانب۔ اس لیے ایسا علم جس کے اندر ایسے احکام سے بحث ہوتی ہے تو اس علم کا نام علم الشرائع والاحکام رکھ دیا جاتا ہے۔
वबिसानिया, اور وہ علم جس کا تعلق احکام شرعیہ اعتقادیہ سے ہے، ایسے علم کا نام علم التوحید والصفات کیا رکھا جاتا ہے؟ علم التوحید والصفات رکھا جاتا ہے۔ علم التوحید اس کا نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ علم الصفات کیوں نام رکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ علم التوحید والصفات وہ علم کلام ہی کو کہتے ہیں۔ علم التوحید والصفات اس لیے نام رکھا جاتا ہے لما ان ذالک اشہر مباحثی، کیونکہ توحید اور صفات کی جو بحثیں ہیں علم کلام میں، اس علم کلام کی مباحث میں سے سب سے مشہور ترین بحثیں توحید اور صفات ہی کی ہیں، اور علم کلام کے جو مقاصد ہیں، اس کے حاصل کرنے کی جو غرض ہے، اس کے غرض میں سب سے اشرف غرض اور مقصد یہی ہے کہ اللہ کی توحید اور اس کی صفات کو جانا جائے۔ اس لیے اس علم کلام کا نام علم التوحید والصفات بھی رکھتے ہیں، جیسے کہ علم کلام بھی اس کا نام رکھتے ہیں۔ اگلے صاحب کتاب اس پر گفتگو کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا سمجھا؟ ایک تو یہ سمجھا کہ احکام شرعیہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ احکام شرعیہ وہ ہیں جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، اور کچھ احکام شرعیہ وہ ہیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ وہ احکام شرعیہ جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، اگر ایسے احکام سے جو علم بحث کرتا ہے، جس علم کے اندر ایسے احکام بیان کیے جاتے ہیں، اس علم کا نام علم الشرائع والاحکام رکھتے ہیں۔ اور وہ احکام شرعیہ جن کا تعلق اعتقاد سے ہے، ایسے احکام شرعیہ کو جس علم میں بیان کیا جاتا ہے، جس علم کا تعلق ایسے احکام شرعیہ سے ہوتا ہے، اس علم کا نام علم التوحید والصفات رکھتے ہیں۔ یہ چند باتیں ہم نے ذکر کی، اور کیوں نام رکھتے ہیں، وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا وجہ تسمیہ بھی ہم نے بیان کی تھی۔ امید ہے آپ حضرات غور سے سن کر اسے یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج چند دو باتیں یاد کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ احکام شرعیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ احکام شرعیہ جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، دوسرے وہ احکام شرعیہ جن کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ تو دو قسمیں ہو گئیں۔ اور دوسری کیا بات یاد کرنا ہے کہ وہ علم جس کا تعلق احکام شرعیہ عملیہ سے ہے، اس علم کا نام علم الشرائع والاحکام رکھتے ہیں، اور وہ علم جس کا تعلق احکام شرعیہ اعتقادیہ سے ہے، اس کا نام علم التوحید والصفات رکھتے ہیں۔ یہ دو باتیں یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔